نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جب تم رسولوں پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، 3 شخصوں کی دعا یہ رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، بادشاہ عادل کی۔ نمبر 2، روزہ دار کی بوقت افطار۔ اور نمبر 3، مظلوم کی۔ ان تینوں کی دعا اللہ عز و جل بادلوں سے بھی اوپر اٹھا لیتا ہے، اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد فرماؤں گا اگرچہ کچھ دیر بعد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت سے ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا، اور اس میں یوں دیکھا جائے تو اب روزانہ ہی ہمیں یہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں کہ ہم وہ لمحات پاتے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ کہ دعا کرنے کے لیے ایک طرح سے ہم اپنے موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ دعا ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے جو بہت کمزور ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اللہ پاک سے کوئی دعا کرتے تھے؟ اس نے عرض کی جی ہاں، میں یہ دعا کرتا تھا، اے اللہ عز و جل، اگر تو مجھے آخرت میں کوئی سزا دینے والا ہے تو وہ دنیا میں ہی دے دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، تم یوں کیوں نہیں کہتے اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ پاک نے اسے شفا عطا فرمائی۔
تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان دعا کی اہمیت کو سمجھتا ہے. یہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، دعا مانگنی چاہیے. ہمیں اللہ پاک سے کن الفاظ میں کیا اور کس طرح دعا مانگنا ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارا خالق و مالک عز و جل کیسا کریم ہے کہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والوں پر غضب فرماتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کریم سے اپنی حاجات اور خیر یہ طلب کرتے رہیں. اللہ پاک سے خیر طلب کرنے کو دعا کہتے ہیں، اور دعا نہ صرف عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز فرمایا گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے، اور دعا یہ مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. تو دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ گویا بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہے. دعا کے ذریعے ہی بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی حاجات و ضروریات یہ پیش کرتا ہے. تو ماشاءاللہ ماہ رمضان یہ جاری ہے، اور اس پیارے پیارے مبارک مہینے میں روزانہ بوقت افطار میں تو بشارتیں ہیں، اور رات میں بھی بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر مانگنے والوں کو خیر عطا فرماتا ہے، بخشش مانگنے والوں کی بخشش عطا فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت طلب فرماتا ہے. تو وہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت جانتے ہوئے اللہ پاک سے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اپنی حاجات بھی پوری کرتے ہیں اور اس کی خوب برکتیں پاتے ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان ایک حدیث پاک کے تحت کہ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا، جم جانا. اسی لیے اونٹ کے طویلے کو مبارک الابلی کہا جاتا ہے کہ وہاں اونٹ بیٹھے بندھتے ہیں. اب وہ زیادتی خیر یعنی بھلائی کا بڑھنا جو آ کر نہ جائے، یہ برکت کہلاتی ہے. تو چونکہ ماہ رمضان میں حصی یعنی محسوس کی جا سکنے والی برکتیں ہیں، یعنی ہمیں خود احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے جو ہمیں بھی نیکیوں کی طرف رغبت دلاتی ہے، کچھ تو ہے جو پورا سال مسجدوں کا رخ نہیں کرتے، مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، کچھ تو ہے جو اس کی یوں برکتیں پاتے ہیں. تو یہ غیبی برکتیں ہیں اس میں، اس لیے اس مہینے کا نام ماہ مبارک بھی ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان مبارک کی آمد یعنی آنے پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ سنت ہے. اور جس کی آمد یعنی آنے پر خوشی ہونی چاہیے تو اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے. دیکھو، نکاح ختم ہونے پر عورت کو شرعاً غم لازم ہے. تو اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم اور چشم پر نم یعنی غمگین ہوتے اور رو رہے ہوتے ہیں. آج جمعۃ الوداع ہے، اور آج اگر اللہ ہمیں جمعہ بھی نصیب فرمائے اور پھر یہاں جو ہونے والے پورا ایک اجتماع ہے، اب یہ سمجھ لیں اب یہ پورا ایک اجتماع ہے، تو شاید آپ نے زندگی میں ایسا ایک کیف و سرور نہ پایا ہو جو آج کے اجتماع میں ملنے والا ہے اللہ کی رحمت سے.
کیونکہ یہ فیضان مدینہ کا ایک خاص، یعنی پورے سال کا اگر ہم کہا جائے کہ فیضان مدینہ کے جو تاریخی ایک لمحات ہوتے ہیں نا، اس میں ایک آپ کا یہ اجتماع بھی ہے جمعۃ الوداع کا۔ تو جمعۃ الوداع کو خطبہ یعنی خطیب صاحبان اس دن میں کچھ وداعیہ کلمات یعنی الوداع ماہ رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں، تاکہ مسلمان باقی بچی ہوئی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ کوہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع رمضان، الوداع 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 آہ رمضان۔ تو ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کے خوشی ہونے کی انتہا نہیں۔ اور میں تو فیضان مدینہ کہ یہ 5000 سے زائد معتکف، یہ سوچیں کہ جب یہ مہینہ آیا تھا کیسی خوشیاں تھیں، کیسے لمحات تھے جب فیضان مدینہ کی طرف بڑھے تھے، اور کیسے لمحات ہوئے کہ جب ان لمحات میں ہم یہاں آئے، نمازیں، تو روزے، امیر علیہ سنت کی زیارت، پھر یہ سیکھنے سکھانے کا ایک پرسرور کیفیت، تو یہ عام طور پر بھی مسجد آباد ہو جاتی ہے، عبادت تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، سحر و افطار کی بھی اپنی خوب خوب بہاریں ہوتی ہیں، اور یہ ماہ مبارک خوب خوب بارش رحمت برساتا، مغفرت کی بشارت سناتا، اور گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ تو بہرحال کیا معتکف ہو یا کیا غیر معتکف، سبھی ماہ رمضان کی برکتیں لوٹتے ہیں۔ ماہ رمضان کے اظہار کا ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ رخصت کے ایام قریب آنے پر بالخصوص معتکفین عاشقان رمضان کا دل غم رمضان میں ڈوبنے لگتا ہے۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہ رمضان، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت بڑھا تھا، آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔
تو غفلت میں گزارے ہوئے ایام رمضان کا یہ خوب صدمہ ہوتا ہے. اپنی عبادت کی سستیاں یاد آتی ہیں. دل پر ایک خوف سا چھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوتاہیوں کے سبب ہمارا پیارا پیارا رب عز و جل ہم سے ناراض ہو گیا ہو. اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں پر ٹک ٹکی لگی ہوئی ہوتی ہے. خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کی ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں. کبھی رحمتوں کی امید پر دل کی مرجھائی ہوئی کلی کھل اٹھتی ہے اور رخ پر بشاشت یعنی چہرے پر تازگی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. تو کبھی خوف خدا عز و جل کا غلبہ ہوتا ہے تو دل غم میں ڈوب جاتا ہے, چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں, نظر چند اشک میں کر رہا ہوں. بس یہی ہے میرا کل الوداع الوداع آہا رمضان. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, یہ احساس نہیں پیدا کر سکتے کہ رمضان مبارک اگرچہ آئندہ سال پھر ضرور تشریف لائے گا, مگر نہ جانے ہم زندہ رہیں گے یا نہیں. کیونکہ اگر غور کریں نا تو کئی ایسے یاد آئیں گے, پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے, اس سال نہیں ہے. ہمارا کیا بھروسہ کہ آئندہ سال اس ماہ مبارک کو ہم پا بھی سکیں گے یا نہیں. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ, کیا میری زندگی کا بھروسہ. الوداع الوداع آہا رمضان. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ رمضان مبارک سے قبل 6 مہینے رمضان شریف کو پانے کی, سبحان اللہ, رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, 6 مہینے پہلے رمضان کو پانے کی اور رمضان مبارک کے بعد 6 مہینے عبادات رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے. یا اللہ رمضان چلا گیا, ہماری عبادتیں قبول فرما لے. 6 مہینے دعا کرتے ہو, 6 مہینے جب رہ جاتے کہ اب تو رمضان آ رہا ہے, اب رمضان آ رہا ہے. تو رمضان المبارک کے آخری دنوں یا لمحوں میں ماہ رمضان سے محبت کی وجہ سے کوئی عاشق رمضان رنجیدہ ہو جائے, غم رمضان میں روئے, ماہ رمضان غفلت سے گزار دینے کے صدمے سے آنسو بہائے, تو یہ ایک نہایت عمدہ عمل ہے اور اچھی نیت پر یقیناً وہ ثواب کا حقدار ہے. کہ بے شک رمضان مبارک میں بے شمار گناہگار بخشے جاتے ہیں, مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوا. تو یقیناً جو غافل مسلمان ماہ رمضان میں مغفرت سے محروم ہوا وہ بہت زیادہ محروم ہوا. جیسا کہ ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر رمضان آئے پھر اس کی بخشش سے پہلے ہی گزر جائے. میں ہائے جی چراتا ہی رہا
رب کی عبادت سے گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ گزارا غفلتوں میں سارا رمضان یا رسول اللہ۔ کم و بیش 650 سال پہلے گزرے ہوئے قاہرہ یعنی مصر کے صوفی بزرگ اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے مقیم مبلغ اسلام سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی 810 سنہ ہجری میں وفات ہوئی، یعنی آج 1439 ہے، 810 سنہ ہجری کے بزرگ یہ فرماتے اے لوگوں، تم ماہ رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ جاں فدا تجھ پہ نانائے حسنین، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے۔ سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرے بھائیوں، ماہ رمضان کے روزوں راتوں کے قیام یعنی راتوں کی عبادت میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی میں کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ خوب روتا ہے تڑپتا ہے غم رمضان میں جو مسلمان قدر دانو عاشق رمضان ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں، اس میں حکایت لکھی ہے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ منصور بن عمار یہ ماہ رمضان کے جمعۃ الوداع کے روز وہ کہتے ہیں کہ میں منصور بن عمار کی محفل میں حاضر ہوا، آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت، راتوں کی عبادت اور مخلصین یعنی خلوص کے ساتھ عبادت کرنے والوں کے لیے جو اجر تیار کیا گیا ہے اس کے متعلق بیان فرما رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا گویا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان کے اثر سے ٹھوس پتھروں سے آگ ظاہر ہو رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کی قسم ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ، ترجمہ کنز الایمان، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں نہ کسی نے حرکت کی، نہ ہی کسی نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا،
جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے محفل کی یہ حالت ملاحظہ کی تو ارشاد فرمایا اے لوگو کیا اپنے عیوب یعنی عیبوں سے آگاہ ہو کر کوئی رونے والا نہیں؟ کیا یہ توبہ و استغفار کا مہینہ نہیں؟ کیا یہ عفو و مغفرت یعنی معافی ملنے اور بخشے جانے کا مہینہ نہیں؟ کیا اس مبارک ماہ مبارک میں جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے؟ کیا اس میں جہنم کے دروازے بند نہیں کیے جاتے؟ کیا اس میں شیاطین کو قید نہیں کیا جاتا؟ کیا اس ماہ سیام یعنی روزوں کے مہینے میں انعام و اکرام کی بارشیں نہیں ہوتی؟ کیا اس بابرکت ماہ میں اللہ تعالیٰ تجلی نہیں فرماتا؟ کیا اس ماہ مبارک میں ہر رات بوقت افطار 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس ثواب عظیم سے خود کو محروم رکھتے اور لباس مخالفت پر اتراتے ہو؟ یعنی مطلب یہ کہ عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں مصروف رہتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوجھتا نہیں؟ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سب خدائے غفار عز و جل کے دربار میں حاضر ہو کر توبہ و استغفار کرو۔ تمام حاضرین بلند آواز سے گریہ وزاری کرنے رونے دھونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا روتا ہوا عرض کرنے لگا یا سیدی یعنی اے میرے آقا ارشاد فرمائیے کیا میرے روزے مقبول ہیں؟ کیا میرا رمضان کا راتوں کا قیام یعنی راتوں میں عبادت کرنا قبولیت پانے والے عبادت گزاروں کے ساتھ لکھا جائے گا؟ حالانکہ مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں، میں نے تو تمام اپنی عمر نافرمانیوں میں برباد کر دی ہے، میں عذاب کے دن سے غافل رہا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اے لڑکے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قاری کو یہ آیت مبارکہ پڑھنے کا حکم فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، ترجمہ کنز ایمان، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اس نوجوان نے سن کر ایک زوردار چیخ ماری اور کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ عز و جل کا احسان مجھ تک پہنچتا رہا، لیکن اس کے باوجود میں نافرمانیوں میں اضافہ کرتا رہا، غلط راستے سے نہ لوٹا۔ کیا گزرے ہوئے وقت کی جگہ کوئی اور وقت ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا؟ پھر اس نے دوبارہ چیخ ماری اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی، یہ یعنی وفات پا گیا۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں میرے بھائیوں ماہ رمضان کے فراق یعنی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے اور عفو و مغفرت کے مہینے کی رخصت پر کیوں نہ افسوس کیا جائے، اس مہینے کی جدائی پر کیوں نہ غم کیا جائے جس میں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان عبادت و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی حکایت ملاحظہ کیجیے۔
اور اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تلاش کیجیے۔ چنانچہ سیدنا محمد بن ابو فرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان مبارک میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے۔ میں نے بازار میں کنیز کو دیکھا، اس کا چہرہ زرد یعنی پیلا، بدن کمزور اور جلد یعنی اسکن خشک تھی۔ میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور کہا برتن پکڑو اور رمضان مبارک کی ضروری اشیاء یعنی چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ کہنے لگی، اے میرے آقا، میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے اور رات دن ان عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں وہ ساری رات عبادت کرتی رہی، اور جب آخری رات آئی تو اس سے کہا کہ عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو۔ وہ پوچھنے لگی، اے میرے آقا، عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو۔ کہنے لگی، عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے ہیں، جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا، عبادت کے لیے فارغ ہونا، نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں۔ پھر اس نے پوچھا، کون سا کھانا؟ جو جسموں کی غذا ہے یا دلوں کی غذا ہے؟ میں نے کہا اپنی بات واضح کرو۔ تو اس نے کہا کہ جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے، جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا، اپنے عیوب دور کرنا، محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول یعنی مراد پوری ہونے پر راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع چاہیے، پرہیزگاری چاہیے، ترک تکبر چاہیے، مالک و مولا عز و جل کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن پر صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے پہلی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی، یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی، اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں، اور اس کے پیچھے گاڑا عذاب۔ پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اللہ رب العزت کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ تو الوداع ماہ رمضان کے اشعار یہ پڑھنا یہ یقیناً بہت عمدہ کام ہے۔ یہ فرض واجب یا سنت نہیں ہے، بلکہ صرف مباح و جائز ہے۔ اور مباح کام یعنی ایسا عمل جس پر ثواب ملے نہ گناہ، اگر اس میں اچھی نیت شامل کر لی جائے تو وہ مستحب و کار ثواب بن جاتا ہے۔ لہذا الوداع ماہ رمضان بھی اچھے مقصد مثلا گناہوں کوتاہیوں پر ندامت اور آئندہ نیکیوں بھرا رمضان گزارنے کی نیت سے پڑھنا سننا کار ثواب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ خطبۃ الوداع کے متعلق کیے جانے والے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ یعنی الوداع کا خطبہ
اپنی ذات میں مباح ہے، اور ہر مباح نیت حسن یعنی اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، اور عروض و عوارض خلاف یعنی شرعی ممنوعات پر مشتمل ہونے سے مکروہ سے حرام تک، جیسے مردوں عورتوں کا ایک ساتھ ہونا، یا اسے یعنی الوداع کے خطبے کو واجب ضروری سمجھنا، یا عورتوں کا راگ سے اس طرح پڑھنا کہ ان کی آواز مردوں تک پہنچے، یا الوداع کے اشعار کا خلاف شرع ہونا۔ تو بہرحال الوداع ماہ رمضان کے کہنے کا موجودہ انداز نیا ہی صحیح مگر شرعن اس میں حرج نہیں۔ یاد رہے، مباح کے کرنے یا نہ کرنے پر ملامت نہیں ہوتی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا، اور حرام وہ جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کیا، اور جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے۔ تو حکیم الامت مفتی احمد یار خان حدیث پاک کے اس حصے جس سے خاموشی فرمائی وہ معاف ہے کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جن چیزوں کو نہ قرآن نے حلال یا حرام کہا، نہ حدیث پاک نے، یعنی ان کا ذکر ہی کہیں نہیں، وہ حلال ہیں۔ یہاں مرقات اور اشعۃ اللمعات اور لمعات نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس سے قرآن و حدیث میں خاموشی ہو وہ حلال ہے۔ آم، مالٹا، یوں ہی پلاؤ، زردہ، فیرنی، یوں ہی لٹھا، ململ، یوں ہی میلاد شریف، فاتحہ کی شیرنی، سب حلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں قرآن و حدیث نے حرام نہیں کیا۔ یہ اسلام کا کلی یعنی اکثری قانون ہے۔ تو میرے آقا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جس عمل کے فعل و ترک یعنی کرنے اور چھوڑنے میں شرعن کوئی حرج نہ پایا جائے وہ شرعن مباح و جائز ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الوداع ماہ رمضان کے اشعار یہ جب سنتے پڑھتے ہیں نا تو دل پہ چوٹ تو لگتی ہے، دل پہ چوٹ تو لگتی ہے۔ رمضان مبارک کی اہمیت یہ دلوں میں اور اجاگر ہوتی ہے، اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں یاد آتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن ملتا ہے، لہذا یہ ایک عمدہ انداز ہے۔ تو بے شک قیامت تک دین میں اچھے اچھے طریقے ایجاد کرتے رہنے کی خود حدیث پاک میں اجازت مرمت فرمائی گئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا ثواب اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کم نہ ہوگا۔ اور جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کیا گیا تو اس طریقے پر عمل کرنے والوں جیسا گناہ اس جاری کرنے والے کو بھی ملے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ تو الوداع سننے سے توبہ کا ذہن ملتا ہے، نیکی کا جذبہ ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے لیے چند ضروری اگر کچھ نیتیں بھی کر لیں کہ انشاءاللہ اس سے اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا۔ اور آئیے آخر میں آپ کو الوداع ماہ رمضان کی ایک مدنی بہار سناتا ہوں۔ اس سے پہلے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی مدنی ماحول میں آنے سے پہلے یہ عام لڑکوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، نمازوں کی پابندی کا ذہن نہیں تھا، نہ اسلامی حلیے کی کوئی ترکیب تھی، غفلتوں میں زندگی کے قیمتی لمحات یہ ضائع ہو رہے تھے۔ 1999 میں انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، اس کے بعد اسکول کی چھٹیاں ہو گئی۔ انہی دنوں شب برات کی تشریف آوری ہوئی اور ان کے اپنے علاقے ڈالمیا کے قریب کنز الایمان مسجد کا افتتاح ہوا۔ وہاں نماز مغرب کے فرض و سنت کے بعد شعبان المعظم کے 6 نوافل بھی پڑھائے گئے۔ پھر ماہ رمضان مبارک میں اسی زیر تعمیر مسجد میں
انہیں دعوت اسلامی کی طرف سے کیے جانے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اس اعتکاف کی برکت سے انہیں علم دین سیکھنے کا خوب موقع ملا۔ آخری دن رخصت ماہ رمضان کے مواقع پر الوداع پڑھی گئی تو عاشقان رسول پر رقت طاری تھی، ان پر بھی رقت طاری ہوئی اور وہ کافی دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے انہیں کھانے کے لیے بٹھایا مگر ان کی ہچکیاں جاری تھیں۔ انہیں امامہ شریف سجانے کا شرف ملا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن تادم تحریر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے۔ کئی مدنی قافلوں میں سفر اور مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے 3 دن کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی سعادت بھی ملی، اور تادم تحریر 4 رجب المرجب 1438 سن ہجری 4 سال سے مسجد کے اندر منصب امامت پر بھی فائز ہیں۔ جامعۃ المدینہ فیضان محمدی گلشن معمار کراچی میں عصری علوم یعنی ریاضی اور انگلش کی تدریس بھی فرما رہے ہیں، اور یہ الفاظ لکھتے وقت الحمدللہ انہیں 3 مرتبہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی بھی سعادت مل چکی ہے۔ نیز تادم تحریر شعبہ تعلیم دعوت اسلامی کی ڈویژن سطح کی ذمہ داری بھی حاصل ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مبارک لمحات جو اللہ کی رحمت سے ہم نے حاصل کیے ہیں ماہ رمضان کے، تو جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ بڑے پرکیف اور بڑی رقت بھرے یہ ماحول ہوتا ہے، تو آج نماز جمعہ کا یہ عظیم الشان اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ ابھی جمعہ کی پہلی اذان کا سلسلہ ہوگا، اور اذان کے بعد یہاں سنت وغیرہ پڑھنے کا وقفہ دیا جائے گا، پھر تقریباً 3:15 بجے دوسری اذان ہوگی، اور پھر خطبہ جمعۃ الوداع کا خطبہ ہوگا، اور خطبہ پھر نماز، اور اس کے بعد الوداع کا خصوصی اجتماع ہوگا جس میں کلام بھی پڑھے جائیں گے، سلام بھی ہوگا۔ تو یہ ایک مبارک لمحات ہیں۔ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ رمضان مبارک کے آخر جمعے کو خطبۃ الوداع پڑھا جاتا ہے جس میں رمضان مبارک کے فضائل و برکات کا بیان ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے رخصت ہونے اور اس ایسے بابرکت مہینے میں حسنات و خیرات یعنی نیکی اور بھلائی کے ذخیرے جمع نہ کرنے پر حسرت و افسوس، اور آئندہ کے لیے لوگوں کو عمل خیر کی ترغیب اور باقی ایام رمضان میں کثرت عبادت کا شوق دلایا جاتا ہے۔ مسلمان اس خطبے کو سن کر خوب روتے ہیں، گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے نیکی کا عزم کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا کام جائز ہے یا ناجائز؟ تو مفتی نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ ان منع کرنے والوں کے پاس ممانعت کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایک حدیث یا ایک فقہی عبارت پیش کر سکتے، مگر ایسے لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ذاتی رائے اور خیال کو دین میں داخل کرتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی ماہ رمضان کے یہ مبارک لمحات، اس میں پڑھے جانے والے یہ اشعار ہم کو توبہ کی طرف راغب کرتے ہیں، نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کی طرف راغب کرتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان مبارک لمحات کو یوں سمجھیں کہ سال بھر ان کی ایک تازگی کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ جیسا ماہ رمضان کا ایک خصوصی سلسلہ آتا ہے، رمضان کی پرکیف یادیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، جو غفلتیں کوتاہیاں ہوئیں رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور بقیہ جو بھی لمحات ہیں اس میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ عز و جل جمعہ کی پہلی اذان ہوگی، تو اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں حاصل کیجئے۔